قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہہ کر پکارا گیا، ان سے مراد کون سے ہارون ہے؟ ان سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ نہیں ہیں، ان کے نام پر نام رکھا گیا تھا، سیدہ مریم کے کوئی بھائی ہوں گے، اس طرح کی تفصیلات قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ جو کرسچنز کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ماری ایمینول ایک آرتھوڈاکس کرسچن ہے، اس نے قرآن حکیم کے اوپر، اسلام کے اوپر، پیغمبر اسلام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 اعتراضات کیے تھے، وہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، اس میں ایک یہ معاملہ بھی تھا۔ میں نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے نا ہارون کی بہن، تو اس سے مراد ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں، بلکہ سیدہ مریم کے بھائی ہارون ہیں۔ اور صحیح مسلم میں باقاعدہ اس کے اوپر حدیث موجود ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ جب شام کے علاقے میں گئے تو وہاں لوگوں نے یہی سوال کیا، پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نے بتانا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ پیغمبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے ان کی نسبت کی وجہ سے اور نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے، تو اس نسبت سے کوئی نام رکھا گیا ہوگا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت سے سیدہ مریم کے کسی بھائی کا۔ باقی قرآن کو تو زمانی ترتیب پتہ ہے، ظاہر ہے قرآن حکیم خود زمانی ترتیب میں موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد ذکر کر رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، تو قرآن تو اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی کتاب تو اپنی جگہ، اگر ٹیکنیکلی بھی اس کو بک کے طور پر دیکھا جائے تو وہی قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے پیغمبر آئے اور پھر عیسیٰ ابن مریم آئے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی غلطی تو قرآن پاک میں نہیں ہونی تھی۔ تو یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ وہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس قسم کی غلطی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ یہ سوال نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا اور صحیح مسلم میں میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اس میں جواب بھی موجود ہے۔